اپنے موضوع کو کلوز کروں۔ آپ نے محبت کے ساتھ یہ عقیدہ رکھ کے کہ آقا کریم علیہ السلام ہماری آواز کو بذات خود سنتے بھی ہیں اور پڑھنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جس دور پہ دنیا نازا تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ ناتھان میرے کو پہلے بار بار تو سکھا کہ جی سبحان اللہ دی سکھا لاؤ، میں نہیں جانی آخنا بھی نہیں، تو آپ پہ آخر ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس دور پہ دنیا نازا تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آسان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، پر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ بعض حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم معزز سامعین، امت بہترین جماعت مومنین، بالخصوص مجاہد اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت، حضرت علامہ پیر مفتی محمد نعیم قادری صاحب زیدہ اقبالہ پسبان مسلک رضا، پہچان اہل سنت حضرت علامہ محمد اشرف مدنی صاحب اتاری دامت برکاتہم العالیہ، عظیم ثناخان مصطفیٰ جناب محترم نبیل اوان صاحب اور جمیع آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل لبیک یا رسول اللہ بسلسلہ چہلم محمد وقاص مرحوم انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے یہ محفل سجائی تو آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اس محفل کے سجانے میں فائدہ کیا ہے۔ آیا محفل سجا کر قال اللہ و قال رسول کی صدا لگا کر کیا مرحوم کوئی فائدہ ہوا، یا مقررین آتے گئے، تقریریں کرتے گئے، ثناخان آتے گئے، نعت مصطفیٰ سناتے گئے، قاری قرآن آتے گئے، تلاوت قرآن سناتے گئے، تو کیا مرحوم فائدہ ہے یا نہیں؟ اس بات کو آگے لے کر اپنے محدود وقت کے اندر اصالِ ثواب کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے احادیث کا ذخیرہ بڑا پڑا ہے کہ حسنین کریمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد غلام صدقہ کر کے شیر خدا کے لیے اصالِ ثواب کیا کرتے تھے۔ یہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے وصال کے بعد غلام آزاد کرتی اور کہتی اس کا ثواب میرے بھائی کو اللہ کریم پہنچا دے۔ یعنی اصالِ ثواب نیک عمل کا پہنچانا، یہ حدیث کی بہت سی کتابوں سے
اور خود قرآن سے ثابت ہے کہ رب کا قرآن کہتے ہیں والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ اپنے پہلوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ سبقت لے گئے, دنیا چھوڑ گئے. تو اللہ کریم رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے, وہ غفور الرحیم ہے. رب فرماتا ہے تم نے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر لی, جاؤ میں نے تمہاری دعا کو قبول کر کے تیرے بھائیوں کو معاف فرما دیا ہے. آج ہم بھی اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس پوری محفل کا ثواب ہم اپنے بھائی محمد وقاص مرحوم کے اصال ثواب کے لیے کریں گے, تاکہ اللہ کریم ہماری دعا اور ہماری اس محفل کو ان کے حق میں قبول فرما کر ان کی آخرت کو اچھا فرما دے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ویسے آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے, تو ایک لاش گزری, ایک میت لوگ لے کے گزرے, تو صحابہ اکرام نے اس میت کی تعریف کر دی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا واجبات. تھوڑی دیر کے بعد ایک میت آئی, صحابہ اکرام نے اور جہاں وہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں, یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا, مر گیا ہے لیکن ٹھیک نہیں تھا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا واجبات. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی تھی اس پہ اللہ کریم نے جنت کو واجب کر دیا, اور جس کی برائی بیان کی تھی اس پہ اللہ کریم نے دوزخ کو واجب کر دیا. شرعی حکم ہے کہ جب بندہ مر جائے تو پھر اس کی برائی نہ کرو, اس کی تعریف کرو. کہ فرشتوں نے گناہ لکھے ہوتے ہیں, اللہ کریم پوچھتا ہے فرشتوں تم نے گناہ لکھے اور میرے بندے زمین پہ جو گواہ ہیں یہ کہتے ہیں مرنے والا بندہ بڑا اچھا تھا, تو کیا کہتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جو انہوں نے کیے, جو گناہ انہوں نے کیے تھے ہم نے وہ لکھے. اللہ کریم فرماتا ہے چونکہ میرے یہ بندے کہتے ہیں مرنے والا اچھا ہے, لہذا جتنے اس نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کی مغفرت فرما دو. اور ہماری امت عام امت نہیں, نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے امتی امت مرحومت تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها وتمحص عنها باستغفار المؤمنين. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے, جب ان کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے, بندہ مر جاتا ہے, قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے, بندے کے ہاتھ کے گناہ بھی اس کے ساتھ ہے, پاؤں کے گناہ بھی اس کے ساتھ ہے, آنکھوں کے گناہ بھی اس کے ساتھ ہے, کانوں کے گناہ بھی اس کے ساتھ ہے. بندہ گناہوں کے ساتھ لت پت قبر کے اندر اس کو دفن کیا جاتا ہے. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت جب بندے کو قبر سے نکالا جائے گا اس کے گناہ نہیں ہوں گے, گناہوں سے پاک و صاف قبر سے نکالا جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ قبر کے اندر نماز بھی نہیں پڑھی, قبر کے اندر روزہ بھی نہیں رکھا, قبر کے اندر زکوٰۃ بھی نہیں دی, قبر کے اندر کوئی اور نیک عمل بھی نہیں کیا, پھر اس مردے کی بخشش کیسے ہو گئی؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کرام اس کے مرنے کے بعد اس کے جو اہل و عیال تھے, اس کے جو عزیز و اقربا تھے, اس کے جو دوست احباب تھے, انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی مالک کائنات ہمارے مردے کو باز دے. مومنین کی دعا اس کے حق میں قبول فرما کر اللہ کریم نے مردے کو معاف فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ گناہ گاروں
لیکن عقیدہ یہ ایک مرتبہ سچے دل سے رب قدیر کی بارگاہ میں التجا کی، مالک ارض و سما پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندے ایک مرتبہ دعا کرنا تیرا کام ہے، 70 مرتبہ بخشوانا میرا کام ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرو، بخشش مانگو، اللہ کریم تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ گناہ کاروں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ آقا کریم علیہ السلام کی روایت ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ، اللہ کریم بندہ مومن کے ایک درجے کو بلند فرمائے گا۔ قیامت کے دن جنت کے اندر بندے کا ایک درجہ بلند ہو گیا، فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّ لِي هَذِهِ، یا اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، صدقہ خیرات نہیں کیا، یا اللہ مرنے کے بعد کوئی عمل بھی قابل نہیں ہوتا، پھر میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ رب قدیر کی طرف سے ارشاد ہوگا اے میرے بندے جو تو نے صالح اولاد چھوڑی تھی، جو تو نے اپنا بیٹا چھوڑا تھا، اس نے تیرے حق کے اندر میری بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ میرے والدین کے درجات کو بلند فرما، تیری اولاد کی دعا تیرے حق میں قبول فرما کر تیرا درجہ بلند کر دیا۔ اصالِ ثواب اپنے والدین کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنے عزیز کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، تمام مومنین کے لیے دعا کرو۔ اللہ کریم زندہ مسلمانوں کی دعا مردوں کے حق میں قبول فرماتا ہے، لیکن دعا کی ایک شرط ہے، علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں کہ دعا کرنے والا بھی مومن ہو اور جس کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے وہ بھی مومن ہو۔ کافر اپنے مسلمان باپ کے لیے دعا کرے قبول نہیں ہوگی، اولاد مسلمان ہے، والدین کافر ہیں، دعا کرو دعا اس کی قبول ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ دعا کے لیے یہ شرط ہے کہ دعا کرنے والا بھی مومن ہو اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، بخشش کروائی جا رہی ہے، وہ بھی مومن ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتے ہیں ہم دعا نہیں کرتے، قبلہ علامہ زبیر صاحب نے اتنا بڑا اجتماع اکٹھا کیا اپنے بھائی کے لیے، ان کے بھائیوں نے اجتماع کیا، یہ دعا کرنے والے بھی مومن ہیں اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ بھی الحمدللہ مومن ہے، تو دعا قبول۔ دیکھ لیں یہاں تو الحمدللہ تلاوت قرآن بھی ہوئی، تلاوت قرآن بھی ہوئی، نعتیں بھی پڑھی گئی، واعظ و نصیحت بھی ہو رہی ہے۔ صرف ایک بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے دیکھنے اللہ کریم کتنی عنایتیں فرماتا ہے۔ اللہ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر، اپنے حمایتیوں کو ساتھ لے کر، اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر ایک راستے سے گزرے، راستے کے اندر ایک مقام پر کچھ دیر توقف فرمایا، ٹھہر گئے۔ ان کے حواریوں نے پوچھا